دوستو، اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار نہ دیا ہو۔ بیوی کے علاوہ شہوت کی الگ الگ صورتیں جیسے زنا، لواطت، جانوروں سے بدفعلی اور مستزنی وغیرہ سب کے سب حرام و ناجائز ہیں۔ ان ناجائز و حرام کاموں میں سے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ مستزنی ہے۔ دوستو، آج کل کے اس نئے دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ پر بے حیائی والی چیزیں دیکھ کر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مستزنی کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ اس بات سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات کیا ہیں۔ وہ بدمست ہو کر اس بیماری میں پڑے رہتے ہیں، اور جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں مستزنی کے حرام ہونے کا کہیں بھی واضح ذکر نہیں، لیکن یہ بات ضروری نہیں کہ ہر ناجائز یا حرام کام کی حرمت قرآن کریم میں ہی بیان ہو تو اس کو ناجائز تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بعض اوقات اصولی احکام مذکور ہوتے ہیں جن کی جزوی تفصیلات احادیث یا اجتہاد و قیام سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ عمل کتنا خطرناک ہوتا ہے اور اس کی دنیاوی اور آخرت کے کیا نقصان ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ مستزنی ایک اصول کے خلاف کام ہے اور صرف خود کی لذت کے لیے اس برے کام کو کسی نے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ جمہور فقہ کرام نے اس کام کو ناجائز و حرام قرار دیا۔ البتہ فقہ کرام ایسے شخص کے لیے جو شہوت سے مغلوب ہو گیا ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کے خوف سے اگر اس کام کے ذریعے اطمینان حاصل کر لے تو اس خاص صورت میں اس پر وبال نہ ہونے کا قول کیا ہے۔ علماء کے مطابق اس کام کو خود لذتی کے طور پر جائز قرار دینا سراسر غلط اور جہالت ہے۔ نکاح کے بعد بیوی کے علاوہ باقی خود لذتی کے سارے کام ناجائز اور گناہ ہیں۔ ان میں خود لذتی یعنی ہاتھ سے منی نکالنا بھی شامل ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مستزنی ایک نیچرل اور صحت مندانہ ایکٹیویٹی ہے اگر ایک لمٹ میں رہ کر کی جائے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سائنس کے ساتھ ساتھ مذہب کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذہب صاف طور پر مستزنی کرنے سے منع کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں قرآن مجید میں کوئی ڈائریکٹ آیت نہیں، جس کی وجہ سے علماء میں اس بارے میں دو آرائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مستزنی حرام اور گناہ ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ مستزنی اگر آپ کو زنا اور اس جیسے دوسرے بڑے گناہ کرنے سے روکنے کی وجہ ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ مستزنی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس کی سزائیں اور نقصانات جانیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستزنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے یعنی مستزنی کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ کام حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ اس کام کو بار بار کرنے سے جسم سے بہت زیادہ مقدار میں منی خارج ہوتی ہے، اور منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ بار بار خارج ہونے لگے تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا، اور اس کا نتیجہ جسم کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ مستزنی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل ایمان اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں اور لونڈیوں کے، ان میں وہ ملامت نہیں کیے گئے، جو ان کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ تمام راستوں کو حرام کر دیا ہے، جن میں مستزنی بھی شامل ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے بے شک شادی نظر کو جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، بے شک یہ روزے
اس کو حرام سے بچانے والی ڈال ہے۔ اس ناپاک کام کے اتنے نقصانات ہیں جو ایک انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، جن کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کی ہے کہ مشت زنی کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جگر اور گردے خراب ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، صبح اٹھیں تو بدن سست، منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس وجہ سے کئی بار زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا اور پھر جلن کا بڑھنا، یہاں تک کہ یہ زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی طلب کرنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جب فحش مواد ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہیں تو اس صورت میں اس عمل سے خود کو کیسے روکا جائے؟ تو سب سے پہلے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کریں اور اس کے اسباب پر غور کریں کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں سرزد ہو رہا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دوبارہ ذہن بنے تو وضو کر لیں اور ہر وقت لا حول شریف کی کثرت کرتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد اور نماز کے علاوہ بھی اس آیت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مزید ایک اور بات کہ کھانا کم کھائیں، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی شہوت کو فروغ ملتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے اس کو چھوڑنے کا طریقہ جو حدیث شریف میں حضور نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے، نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے۔ یعنی نکاح جب آپ کر لیں گے تو یہ ایسا کام ہے کہ اجنبی عورت کی طرف آپ کی نگاہ نہیں اٹھے گی۔ اور فرماتے ہیں حضور، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو مشت زنی سے بچنے کے لیے حضور نے دو طریقہ بیان کیا ہے، یا تو نکاح کر لو یا پھر روزہ رکھو، تاکہ شہوت تمہیں گناہ پر نہ ابھارے۔ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے حوالے سے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو روزہ رکھے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دن اور رات میں جتنا زیادہ اس کے لیے ممکن ہو اس کو پڑھتا رہے، نمازوں کی پابندی کرے، اور فجر کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لے۔ جتنی بار فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے وہ کرے۔ فتاوی رضویہ جلد 900 صفحہ نمبر 168 قدیم میں یہ موجود ہے۔ تو اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو مشت زنی جیسی لعنت سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مشت زنی کرنے کے نقصانات طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے کیا کیا بیان کیا ہے اس کو بھی آپ پڑھیں، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ نقصانات جب جانیں گے تو لوگ اس گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو ان کو بھی آپ پڑھیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، لا حول کی کثرت کریں، فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اگر نکاح کی طاقت ہو تو نکاح کر لیں، اور نہیں طاقت ہے تو پھر روزہ رکھیں تاکہ شہوت کم ہو، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح آپ مشت زنی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔